امام حسین کو گود میں اٹھایا، پیار کرنے لگے، کبھی رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی آنکھوں کو چوم رہے ہیں، کبھی لبوں کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں۔ ذرا شان تو دیکھو امام حسن کی، ذرا مقام تو دیکھو امام حسن کا، ذرا شان تو دیکھو امام حسین کی۔ نبی ان کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ آج لوگ یزید کی تعریف کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یزید کے حق میں رہا کرتے ہیں۔ پیارے ذرا سوچو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا اور مجھے بتانا، ارے جن لبوں کو نبی نے چوما ہو، جن لبوں کو نبی نے چوما ہو، جس زبان کو نبی نے چوسا ہو، خدا کی قسم جب میرے آقا امام حسین کا سر دمشق آیا تھا، جب رات ابن زیاد نے بھی، اور جب یزید کے پاس پہنچا تھا، یزید نے بھی ان لبوں پر چھڑیاں ماری تھی۔ خدا کی قسم یہ وہ نوازے ہیں جن کو سرکار چوما کرتے تھے، جن کو سرکار سونگا کرتے تھے۔ امام حسن کو اپنی گود میں جب اٹھایا، بات ادھر چلی جائے گی، میں گھوم کر کے آتا ہوں۔ امام حسن کو گود میں اٹھایا، حضرت فاطمہ تعجب میں پڑ گئی کہ ابا حضور کا معمول تو یہ تھا، ہر مرتبہ چھوٹے شہزادے کو پہلے گود میں اٹھاتے تھے، مگر آج ابا حضور نے معمول کے خلاف کام کیا ہے، آج بڑے شہزادے کو گود میں اٹھایا ہے، آج امام حسن پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ دل میں سوچ رہی ہے فاطمہ، نبی کائنات نے، والی کائنات نے، حضرات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ما کون و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہو، حضرت فاطمہ کے دل کی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ نبی کریم تو میرے بابا جان تو ہر مرتبہ پہلے چھوٹے شہزادے کو گود میں اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، مگر آج بڑے شہزادے کو اٹھایا ہے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بیٹی یہی سوچ رہی ہو؟ کہا ہاں بابا جان یہی سوچ رہی ہو کہ آج آپ نے معمول کے خلاف کام کیوں کیا ہے، آج بڑے شہزادے کو آپ نے گود میں کیوں اٹھا لیا ہے پہلے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی سنو اور آپ سب بھی توجہ رکھنا پیارے، جس فوج کی محفل میں تم آئے ہو کم سے کم اس فوج کا مقام تو دیکھو، میرے آقا حضور کو صفات کی شان تو دیکھو۔ ولی کائنات نے ارشاد فرمایا، بیٹی اس کی وجہ یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے میرے پاس میں، اور جبرائیل نے آنے کے بعد میں مجھے بتایا کہ آقا آپ کا یہ جو چھوٹا شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، آقا اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں بڑے بڑے امام پیدا ہوں گے، اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق امام حسین کی اولاد میں ہے، حضرت امام زین العابدین امام حسین کی اولاد میں ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم امام حسین کی اولاد میں ہے، حضرت امام تقی امام حسین کی اولاد میں ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ کرام، کسی کی تم کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہو، کسی کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، یہ تمام بڑے بڑے ائمہ کرام امام حسین کی اولاد میں ہے۔ سرکار نے فرمایا، بیٹی جبرائیل نے مجھے بتایا ہے آپ کے چھوٹے نواسے کی اولاد میں بڑے بڑے امام پیدا ہوں گے، بڑے بڑے امام بڑی بڑی شان والے پیدا ہوں گے، مگر آقا یہ جو آپ کا بڑا نواسا ہے جس کا نام حسن ہے، آقا یہ جو آپ کا بڑا شہزادہ ہے، آپ کی بیٹی کا جو بڑا بیٹا ہے جس کا نام حسن ہے، آقا سنو اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شہزادہ عطا فرمائے گا۔ خوب جاؤ پیارے، اللہ تعالیٰ ایک شہزادہ عطا فرمائے گا، ایک بیٹا عطا فرمائے گا اس کی نسل میں۔ آقا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اندر آپ کو سب سے بڑی شان عطا فرمائی ہے، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے پروردگار تمام ولیوں کے اندر اس آپ کے نواسے کو سب سے بڑی شان عطا فرمائے گا۔ آقا جس طرح اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام ولیوں کا سردار بنائے گا۔ آقا اس آپ کے شہزادے کا، آپ کے نواسے کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حبیب ہندوستان، موسیٰ رضا نوری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل امین۔ آقا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوا۔ کتاب کا نام سیرت غوث اعظم، صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ کہا آقا جیسے اللہ نے آپ کو تمام نبیوں میں بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو اسی طریقے سے تمام ولیوں میں بڑی شان عطا فرمائی۔ یہ شان ہے میرے آقا حضور غوث پاک کی، جن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا۔ دیکھ لو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ایک روز تقریر کے دوران میرے آقا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام حاجیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اس فرمان کو سننے کے بعد میں بڑے بڑے ولیوں نے، بڑے بڑے پائے کے بزرگوں نے حضرات اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ خراسان کی وادیوں میں، خراسان کی پہاڑیوں کی گاؤں میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حضرات عبادت و نیازت میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کو وہیں پر آواز پہنچ گئی، نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی میسج ہے۔ حضرات محترم بنا وائرلیس کے، بنا فون کے حضور خواجہ غریب نواز نے خراسان کی وادیوں میں جو آواز بغداد میں لگائی گئی تھی، اس آواز کو خراسان کی وادیوں میں سوار کر لیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور گردن کو جھکانے کے بعد کہا تھا کہ آقا حضور غوث پاک میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ شان حضور غوث پاک کی ہے، یہ مقام حضور غوث پاک کا ہے۔ آج ہم اور آپ چند کرامتیں سنتے رہتے، بار بار وہی کرامتیں۔ حضرات کم سے کم ذرا ٹٹولے تو صحیح، ذرا صحیح کر کے سن کے تو سنے تو صحیح۔ حضرات محترم تبھی تو ہمیں پتا چلے گا کہ آج جس کی ہم نیاز کرتے ہیں، جس کے نام کا ہم کھچڑا پکاتے ہیں، جس کے نام کی بریانی کے پتیلے اتارتے ہیں، جس کے نام کی ہم دیگے بناتے ہیں، کم سے کم اس کے بارے میں پتا تو چلے کہ اس کی سیرت کیسی تھی، اس کی صورت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اپنا عمل کیسا تھا۔ حضرات ہم دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چوراہے پہ کھڑے ہونے کے بعد میں ہزاروں لوگوں کے سامنے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنا تو آسان ہے پیارے، مگر یہ دعویٰ تمہارا چھوٹا ہے، یہ دعویٰ تمہارا اس وقت تک چھوٹا ہے جب تک کہ دعوے کے ساتھ دلیل نہ مل جائے، دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ ایک طرف تو ہم دعوے کیا کرتے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہونے کے بعد میں لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کے غلام ہیں، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری طرف نماز ہم نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم رمضان کا مہینہ آتا ہے، بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان کا مہینہ آیا اور کب گزر گیا، اس لیے کہ جانوروں کی طرح چلتا رہا رمضان کے مہینے میں بھی، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ روزہ داروں کا رمضان کے مہینے کا بھی ادب نہیں کرتے۔ اگر کہہ دیا کہ بھیا کم سے کم دوسروں کا تو خیال کر لو یار، ان کا روزہ ہے، ان کے سامنے تو مت کھاؤ، ان کے سامنے تو مت کچھ پیو، اور رمضان کا مہینہ چل جائے کم سے کم چھٹی کھا لو۔ اگر کوئی روزہ دار کہہ دے نا تو وہ جواب دے رہا، وہ کہہ رہا کہ جب اللہ سے ڈریں گے تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ اللہ، ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں، اللہ سے ڈریں گے۔ تو اب ذرا سوچ لو، جس کو اللہ سے ڈر نہیں ہے پھر کیوں نہ وہ گناہوں پر گناہ کرے گا، پھر کیوں نہ گناہوں پر گناہ کرے گا۔ بات ادھر کو اگر چل جائے تو بات لمبی پڑ جائے گی۔ اس طریقے کے جملے، اور حضرات وہی بندہ جو کہہ گیا کہ جب حضور یعنی اللہ سے ڈریں گے تو لوگوں سے کیا کرنا، وہی چوراہے پر کھڑا ہو کے کہہ گیا کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں تک سچائی ہے اس بات میں؟ کہاں تک سچائی ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے پیارے۔ میرے آقا حضور غوث پاک کا سچا غلام، آپ کا سچا چاہنے والا، آپ کا سچا عقیدت مند وہی ہے جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے کا ادب و احترام بھی کیا کرتا ہے۔ آپ کا سچا غلام وہی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پیدا ہو گئی بغداد والے پیر میں جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، یہ اسی نے ہم سب کو بتا دیا۔ حضور غوث پاک کی پیدائش ایک رمضان المبارک کو 470 ہجری میں ہوئی۔ حضرات محترم میرے آقا حضور غوث پاک کی پیدائش 91 برس کی عمر پا کر 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرات محترم پیدا ہوتے ہی بتا دیے جب آپ کی پیدائش ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی تاریخ کو، تو پیدا ہو گئی آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ صبح صادق سے لے کر یعنی سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ پیدا ہوتے آپ نے روزہ رکھا، پیدا ہوتے روزہ رکھا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہمارا سچا غلام وہی ہے، ہمارا سچا عقیدت مند وہی ہے جو کہ رمضان کا مہینہ آئے اس کے روزے رکھ کے اس کا ادب و احترام کرتا ہے۔ تو
تو اب جو ادب نہیں کر رہا، جو رمضان کے مہینے میں چل رہا، سوچ لو وہ حضور سے پاک کا غلام کیسے ہو سکتا ہے سچا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شان حضور سے پاک کی ہے، یہ مقام اللہ نے تمام ولیوں کا آپ کو سردار بنایا ہے۔ حضرات محترم، شان ملاحظہ کرتے ہوئے چلے، میرے آقا حضور سے پاک کی عمر بڑھتی چلی گئی۔ ایک روز وہ کام بھی ہوا جو کہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ جب 4 سال کی عمر، بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، جب بچہ ان کا 4 سال کا ہو جاتا تھا تو اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ خوانی۔ بسم اللہ خوانی کا وقت آ گیا، 4 سال کی عمر۔ آپ کے والد محترم جو کہ خود ولی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، حضرت غوث اعظم کے والد، جیسا کہ مولانا محمد رفیع صاحب سے آپ نے سنا، ان کے بعد آپ نے دعوت دی، عزیزوں کو اکٹھا کیا، علماء کرام کو بلایا، بزرگوں سے پاک کی بسم اللہ خوانی کی 4 سال کی عمر ہو گئی۔ آج ہم بزرگوں کے طریقوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارا بچہ 10 سال کا بھی ہو جاتا تو بتاؤ کوئی بسم اللہ خوانی کراتا؟ نہیں کراتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا، یہ معمول رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا تھا